ناظرین گرامی، دنیا میں سفر کرنا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس زمین پر کچھ ایسے راستے بھی موجود ہیں جہاں قدم رکھنا سیدھی موت سے کھیلنے کے برابر ہے۔ ہم عموماً پختہ اور چوڑی سڑکوں پر سفر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جہاں ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مدد فوراً پہنچ جاتی ہے۔ مگر اس کرۂ ارض کے پہاڑوں کے سینے چیر کر گہرے اور تاریک جنگلات کے بیچوں بیچ اور برفیلے طوفانوں کے درمیان ایسے راستے بھی بنائے گئے ہیں جو کسی بھی انسان کا خون خشک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں انسان کی معمولی سی غلطی یا قدرت کے مزاج میں ذرا سی تبدیلی کسی بھی وقت ایک بھیانک حادثے کو جنم دے سکتی ہے۔ ان راستوں پر سفر کرنے والے ہر لمحہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلتے ہیں اور ان کے دل کی دھڑکن اس وقت تک معمول پر نہیں آتی جب تک وہ اپنی منزل پر باحفاظت نہ پہنچے۔ آج ہم دنیا کے انہی خونی راستوں کی بات کریں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو اور جو ہر لمحہ موت کو کھلی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کے شمالی علاقوں کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس خوبصورتی کے درمیان کچھ ایسے راستے بھی چھپے ہیں جو انتہائی خوفناک ہیں۔ ہم وادی شمشال کی طرف جانے والے راستے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ راستہ عام انسان کی نظروں سے کافی حد تک اوجھل ہے، لیکن جو لوگ یہاں کا سفر کر چکے ہیں وہ اسے دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ انتہائی تنگ اور کچا راستہ ہے جسے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا ہے۔ اس راستے کے ایک طرف سینکڑوں فٹ اونچے اور خشک پہاڑ ہے جہاں سے کسی بھی وقت پتھر گرنے کا خطرہ رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے جس کے بالکل نیچے ایک بپھرا ہوا دریا بہتا ہے۔ اس راستے پر کسی بھی قسم کی حفاظتی دیوار یا رکاوٹ موجود نہیں۔ جب یہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو اس کے پہیے کھائی کے بالکل کنارے پر ہوتے ہیں۔ ڈرائیور کی ذرا سی چونک یا گاڑی کے پہیے کا معمولی سا پھسلنا پوری گاڑی کو ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گرا سکتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو اس راستے کے عادی ہو چکے ہیں، مگر کسی بھی نئے انسان کے لیے اس راستے پر سفر کرنا اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھنے کے برابر ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بھارت میں بھی ایک ایسا لرزہ خیز راستہ موجود ہے جو قیدے سے پانجے کی طرف جانتا ہے۔ یہ راستہ اتنا خوفناک ہے کہ اسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے ایک بہت بڑی اور انتہائی سخت چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ اس راستے کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ کی چٹانیں چھت کی طرح باہر نکلی ہوئی ہیں، جبکہ راستہ اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے۔ جب کوئی گاڑی اس راستے سے گزرتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پہاڑ کسی بھی وقت اسے اپنے اندر نگل لے گا۔ یہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے۔ اگر سامنے سے کوئی دوسری سواری آ جائے تو دونوں گاڑیوں کا ایک دوسرے کے قریب سے گزرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اس راستے پر سورج کی روشنی بھی بہت کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہر وقت ایک عجیب سی تاریکی اور خوف طاری رہتا ہے۔ نیچے بہنے والے دریا کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ یہاں سفر کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے انسان بے سختہ اپنے خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ دوستو، اب ہم رخ کرتے ہیں برازیل کے گھنے اور تاریخ جنگلات کا، جنہیں ہم ایمیزون کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں ایک راستہ موجود ہے جسے BR-319 کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ پہاڑوں یا بلندی کی وجہ سے خطرناک نہیں، بلکہ اس کی دہشت کی اصل وجہ یہاں کی دلدل، تنہائی اور جنگلی جانور ہیں۔ یہ راستہ جنگل کے بالکل بیچ سے گزرتا ہے اور سینکڑوں میل تک اس کے آس پاس کوئی انسانی آبادی یا مدد کا نام و نشان موجود نہیں۔ بارشوں کے موسم میں یہ سارا راستہ ایک انتہائی گہری دلدل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس میں گاڑیاں پوری کی پوری دھنس جاتی ہیں۔ اگر کوئی سواری یہاں پھنس جائے تو اسے نکالنے کے لیے کئی دن تک کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اس راستے کے دونوں طرف دنیا کے خطرناک اور زہریلے جانوروں کا راج ہے۔ بڑے بڑے سانپ، خون خوار درندے اور زہریلے کیڑے مکوڑے ہر وقت اس راستے پر موجود رہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی گاڑی یہاں خراب ہو جائے تو اس کا گاڑی سے باہر نکلنا سیدھا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ کئی لوگ جو اس راستے میں پھنس گئے بھوک یا جنگلی جانوروں کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ معزز دوستوں، موت کو دعوت دینے والے ان راستوں میں چین کا ایک راستہ بھی شامل ہے جو تبت کے بلند ترین علاقوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ دنیا کے طویل ترین اور خطرناک ترین راستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی انتہائی زیادہ بلندی ہے، جہاں عام انسان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ہوا میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سفر کرنے والے لوگ اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ہر وقت شدید برف باری اور طوفانوں کی زد میں رہتا ہے۔ یہاں کا موسم ایک لمحے میں بدل جاتا ہے، ابھی سورج چمک رہا ہوتا ہے اور اگلی ہی لمحے ایک شدید برفانی طوفان ہر چیز کو اندھیرے میں ڈبو دیتا ہے۔ اس راستے کو بناتے وقت بھی ہزاروں مزدور اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے اور آج بھی ہر سال کئی گاڑیاں
گرنے والے پتھروں یا برف کے تودوں تلے دب جاتی ہیں۔ اس راستے کا سفر کرنا انسانی اعصاب اور جسمانی طاقت کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور اگر ناظرین ہم برفیلے اور سرد ترین علاقوں کی بات کریں تو روس میں بھی ایک ایسا راستہ موجود ہے جس کی کہانی سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ اس راستے کو ہڈیوں کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی فرضی نام نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک انتہائی دردناک اور خوفناک حقیقت چھپی ہے۔ سردیوں میں اس علاقے کا درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ انسان کا خون بھی جم جائے۔ ماضی میں اس راستے کو بنانے کے لیے ان قیدیوں سے کام لیا گیا جنہیں سخت سزائیں دی گئی تھیں۔ شدید سردی، بھوک اور بیماری کی وجہ سے ہزاروں قیدی کام کے دوران ہی مر گئے۔ جن لوگوں کی موت واقعہ ہوتی انہیں الگ دفنانے کی بجائے اسی راستے کی مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا۔ اس طرح یہ پورا راستہ انسانوں کی ہڈیوں اور ڈھانچوں کی اوپر تعمیر کیا گیا۔ آج بھی جب یہ راستہ ٹوٹتا ہے تو بعض اوقات اندر سے انسانی ہڈیاں باہر آ جاتی۔ شدید برف باری اور تنہائی کی وجہ سے یہاں سفر کرنے والے لوگ اکثر راستہ بھٹک جاتے ہیں، یا اگر ان کی گاڑی خراب ہو جائے تو وہ سردی سے جم کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشیں کئی مہینوں تک برف میں دبی رہتی ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں بھی ایک ایسا ہی راستہ موجود ہے جو اپنی ساخت اور وہاں ہونے والے حادثات کی وجہ سے موت کی وادی بن چکا ہے۔ کابل سے جلال آباد کی طرف جانے والا یہ راستہ ایک انتہائی تنگ اور گہری کھائی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس راستے کے بالکل نیچے دریائے کابل بہتا ہے اور اس کی سب سے خطرناک بات اندھے موڑ اور خطرناک چڑھائی ہیں۔ یہ راستہ تجارتی سامان لے جانے والی بڑی بڑی گاڑیوں سے بھرا رہتا ہے۔ یہاں ڈرائیوروں کی جلد بازی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش روزانہ کسی نہ کسی بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے۔ اندھے موڑوں پر جب گاڑیاں اچانک سامنے آ جاتی ہیں تو بریک لگانے کا وقت بھی نہیں ملتا اور اکثر گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہزاروں فٹ نیچے دریا میں جا گرتی ہیں۔ یہ کھائی اتنی گہری اور خطرناک ہے کہ اگر کوئی سواری نیچے گر جائے تو اس میں موجود لوگوں کی لاشیں تلاش کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ انسانوں کی غلطیوں اور قدرت کے بچھائے ہوئے جال کا ایسا امتزاج ہے جس نے اب تک ان گنت جانیں لے لی ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم دوبارہ پاکستان کی طرف آتے ہیں، جہاں نانگا پروت کے دامن میں تتو گاؤں کی طرف جانے والا ایک کچا راستہ دنیا کے خطرناک ترین راستوں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ راستہ سخت چٹانوں کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف جاتا ہے اور اس قدر پتلا ہے کہ یہاں صرف مقامی اور انتہائی پرانی طرز کی گاڑیاں گزر سکتی ہیں۔ اس راستے پر سفر کے دوران ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب گاڑی کے پہیے راستے کی حد سے باہر ہوا میں لٹک رہے ہوتے ہیں اور نیچے موت کا گہرا کنواں منہ کھولے کھڑا ہوتا ہے۔ راستے میں لکڑی کے کچھ ایسے پل بھی آتے ہیں جو گاڑی کے وزن سے چرچرانے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل کسی بھی وقت ٹوٹ کر سب کچھ تباہ کر دے گا۔ اس راستے پر گاڑی کو پیچھے موڑنا یا واپس لانا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک بار اگر آپ نے سفر شروع کر دیا تو آپ کو ہر حال میں آگے ہی جانا ہوگا۔ ذرا سی غلطی، گاڑی کا کوئی پرزہ ٹوٹ جانا یا بریک کا فیل ہو جانا، ان سب کا صرف ایک ہی نتیجہ ہے اور وہ ہے یقینی موت۔ تو معزز دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی اور سنسی خیز پیشکش پسند آئی تو ہمارے اس سفر کا حصہ بننے رہنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے دنیا کے چھپی ہوئی راز اور حیرت انگیز حقائق سامنے لاتے رہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں ان میں سب سے زیادہ خوفناک راستہ کون سا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔